پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آتا. وہاں پر کرکٹ جیسے کھیل کو جو ہم جانتے ہیں کئی سالوں سے پاکستان کو آئسولیشن میں ڈالنا چاہتا ہے, پاکستان کے ساتھ کرکٹ روابط بھی ختم کرنا چاہتا ہے, جو کہ ظاہر ہے کھیل جو ہے وہ امن کا پیغام لاتے ہیں, لیکن بھارت کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امن اور روابط قائم ہو. کے پی ایل میں بھی جو ہے بھارتی سازشوں کا پول کھل گیا ہے, اور یہ اگر پاکستان صرف بات کر رہا ہوتا تو شاید دنیا کے لیے ماننا اتنا آسان نہ ہوتا, لیکن اب انٹرنیشنل پلیئرز یہ بات کر رہے ہیں. غیر ملکی کرکٹرز کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے بی سی سی آئی کی جانب سے. اس پر ہم آج بات کریں گے. ایک بہت ہی فیمس کرکٹر تھے ہرشل گبز ساؤتھ افریقہ کے, انہوں نے کیا, پہلے آپ کو ان کی ٹویٹ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ completely unnecessary of the BCCI to bring their political agenda with Pakistan into the equation and trying to prevent me playing in the KPL. Also threatening me, saying they won't allow me entry into India for any cricket related work. اور اس کے بعد ایک اور بیان ہمیں نظر آتا ہے پلیئرز کا, جو سپورٹس کے جرنلسٹ ہیں ان کا, جو آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ذرا پاکستان کے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں زاہد حفیظ چودھری صاحب, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے بھی ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ انڈیاز پولیٹیسائزیشن آف کرکٹ کین ناٹ بی کنڈیمڈ انف, ڈپرائیونگ کشمیری پلیئرز آف دا opportunity to share dressing room with big names is unfortunate and regrettable. اس پر ذرا بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شہریار آفریدی صاحب, چیئرمین ہے کشمیر کمیٹی, ان سے ذرا بات کریں گے. یہ کیا کر رہا ہے بھارت پاکستان کے خلاف؟ ظاہر ہر ماس پہ رہتا ہے, لیکن کرکٹ جیسے کھیل کے اندر بھی اب پلیئرز جو ہے وہ چیخ پڑے ہیں کہ بھئی یہ بھارت اس میں مداخلت کر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جی, بگ تھری کا نام آپ نے سنا ہوگا, انگلستان, آسٹریلیا اور پھر انڈیا. انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو مورلیس اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اور آپ نے آئی پی ایل, انڈین پریمیئر لیگ کی جب بات آئی تو انہوں نے کشمیریوں کو IIOJ کے ایلیگل انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کو انٹروڈیوس کرانا تو چھوڑیں, ان کے ایک آدھ پلیئر کو بھی نکال دیا. یہ تو ان کا بائسڈ ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ 370 اور 35 ایبروگیٹ کرنے کے بعد اقتصادی, معاشی ہر لیول پر ان کے کاروبار, ان کے تمام چیزیں کشمیریوں کی چھین لی انہوں نے. میرے پرائم منسٹر اور ریاست پاکستان نے کیا کیا کہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ان کا امبیسڈر ہوں, ہم نے آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ آرٹیزنز, وہ محنت کش, وہ یوتھ جو ڈائنامک ہے, جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہے, تو ہم نے PSL کے تحت کے لیول پہ کشمیر پریمیئر لیگ کا انیشیٹو لیا, جس میں سب سٹیک ہولڈرز قابل تحسین ہیں, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور جیسی ہی اس کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے جولائی میں, اب تھوڑی سی اس کی کمپوزیشن سن لے, ہر ٹیم میں 5 کشمیری لڑکے ہوں گے, ہر میچ میں 2 کشمیری بچے کھیلیں گے. پھر ہر پلیئر جو ہر ٹیم انٹرنیشنل پلیئر رکھے گی. پھر ہر ٹیم پاکستان کے پریزنٹ پلینگ اور پرانے یہ اس کشمیر پریمیئر لیگ کے ہر ٹیم کا حصہ ہوں گے. تو وہ جو ڈریسنگ روم شیئر ہوگا, جب انوائرمنٹ اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو اپنی سکلز کو پروو کرنے کی کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی, برانڈز نکلیں گے, وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس پلیئرز آئیں گے. جیسی ڈرافٹنگ ہوتی ہے جس میں وسیم اکرم, شاہد افریدی, انضمام الحق, پھر رزاق, شعیب ملک, یہ جتنے بھی پاکستان کے کی پرفارمرز ہیں, جو سٹارز ہیں, جب یہ اس کا حصہ بنے تو انڈین میڈیا کو ایک دم ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ جس کی الٹیمیٹ اس کا اینڈ ابھی کہاں پہ ہوتا ہے. جے شاہ جو کہ امیت شاہ کا بیٹا ہے, وہ پریشرائز کر رہے ہیں. BCCI پوری کوشش کر رہی ہے کہ لوگ ڈسکریج ہوں. تلکرتن دلشن نے کہا کہ میں آل آؤٹ جاؤں گا, میں کھیلوں گا. اسی طرح ہرشل گبز جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ٹویٹ ابھی آپ نے بتایا. مونٹی پنیسر اور باقی کرکٹرز, یعنی یہ صرف انگلینڈ کرکٹ بورڈ نہیں, ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نہیں, سب کرکٹ بورڈ کو یہ پریشرائز کر رہے ہیں. وہی جو PSL کے شروع میں انہوں نے پوری کوشش کی. ڈیرن سیمی کی مثال ہمارے سامنے. ابھی سول آبجیکٹو کیا ہے ہمارا؟ ایک تو ایتھکس کمیٹی ICC کے لیول پہ پاکستان کرکٹ بورڈ انشاءاللہ ایتھکس کمیٹی میں اس کو اٹھائے گی. ہم ہندوستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے دکھائیں گے کہ وہ چہرہ کیا ہے. انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ دبا, ہیومن رائٹس کے نام پہ دبا, آرٹس اینڈ کلچر, سپورٹس, اس سے آپ کیسے لوگوں کو ڈپرائیو کر سکتے ہو؟ یہی کشمیری بچے جو کہ لائن آف اس کنٹرول اس طرف جو ہے, ایک تو جنرل الیکشن ہوا, لوگوں کو حق رائے دہی کا حق ملا, پوری دنیا نے دیکھا. دوسری طرف
ڈیموگرافک ٹیررزم, کلچرل ٹیررزم, انفارمیشن ٹیررزم, ان کی آئیڈینٹی کو مسخ کیا جا رہا ہے, ان کی اکانومی ختم کر دی گئی, لوگوں کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. 72,000 لوگوں کے لیے کشمیر میں ایک وینٹیلیٹر ہے IIJK میں, سملرلی 4,000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے, اور پھر 9 کشمیریوں کے لیے ایک فوجی ہے. جس طرح ملٹرلائز زون بن گیا, جس طرح ان کے میس ریپ ہو رہا ہے, میس گریوز ہیں, ویڈوز, ہاف ویڈوز ہیں, جس طرح ان کو بنیادی حقوق پامال کر دیے گئے, تو یہ وہ مودی کا اور RSS کا چہرہ ہے جس کو پرائم منسٹر اور ریاست پاکستان. میں یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہوا چلوں کہ PCB کو سلام ہے, PCB کو, احسان مانی صاحب کو, CEO وسیم کو, خان صاحب کو, اسی طرح پھر میں سلام پیش کرتا ہوں فورن آفس کو, شاہ محمود قریشی صاحب, فورن سیکرٹری صاحب, باقی ان کے جو حفیظ صاحب جو ہیں. وی آل آر پلئنگ ایز اے ٹیم. ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ یہ جو سفر ہے فرام ٹورزم ٹو ٹیررزم. اب آزاد کشمیر مظفر آباد میں جب یہ میچز ہوں گے, کشمیر آزاد جموں کشمیر کے, جی, جب یہ 10 اضلاع آزاد جموں کشمیر کے پوری دنیا میں ان کی ہسٹری, ان کے کلچر, ان کے کیوزین, ان کی ہاسپٹیلٹی, ان کی ڈائیورسٹی جب بتائیں گے, اور ہم دنیا کو بتائیں گے, کم سی اٹ فار یور سیلف. وہاں پہ تو انڈیا آبزرورز کو نہیں چھوڑ رہا, کسی کو جانے نہیں دے رہا. ہم نے آزاد جموں کشمیر کے ہر ضلع کو کھول دیا, اور جب یہ سپورٹس ایکٹیویٹی ہوگی 26 کنٹری میں لائیو اس کی ٹرانسمیشن جائے گی. یہ انٹرنیشنل کامنٹیٹرز, جتنے بھی براڈ کاسٹرز کے علاوہ جتنے بھی ٹرانسمیشن کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ٹیکنیکل سٹاف ہے, انڈیا نے ہر طریقے کی کوشش کی ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے. بٹ ہیٹس آف ٹو PCB اینڈ آل دوز ہو آر اے پارٹ آف دس بلٹس ٹرانس ورلڈ. وہ تمام لوگ جو KPL کا حصہ ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الٹیمیٹ slap on the face of India was seen when ہرشل گبز کا آپ نے دیکھا, تلک رتن دلشن کا دیکھا. انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا اب ایکسپوز ہو رہا ہے. جو 4 آ رہے تھے ان کا کیا دیکھیں, وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ان کو ابھی تک وہ پریشرائز کیا ہوا ہے, وہ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہے, BCCI نہیں جی, لیکن انشاءاللہ باذن اللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ KPL 6 اگست سے 17 اگست تک جو مظفر آباد میں ہوگا, جس سے مظفر آباد کے 10 اضلاع اور پورا مظفر آباد کھل اٹھے گا انشاءاللہ آزاد جموں کشمیر, اور جس سے سافٹ امیج اور گلوبلی بتایا جائے گا کہ ان کی ریزیلینس, ان کا ٹیلنٹ, ان کی پوٹینشل گلوریفائی جب کی جائے گی انشاءاللہ, تو ہندوستان اور ایکسپوز ہوگا. اب اس کے بدلے میں ہندوستان اب کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی جموں کشمیر میں ایک جو ہے کرکٹ ٹورنامنٹ کرائے. بٹ یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ 26 ممالک میں لائیو دکھایا جائے گا. اس کی تمام ترجیحات مورلیس PSL لیول کی ہے, اور یہ امبریلا ہوگا PSL کے لیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے, ایز ویل ایز کشمیر کے بچے وہ گلوبلی ڈیفرنٹ لیگز کا حصہ بن سکیں گے. اس بڑے ایونٹ کے ذریعے آپ ذرا یہ بتائیں, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ 27 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹریولرز گئے ہیں ناردرن ایریاز کے اندر. یہ جو عید کی ویکیشنز, ہالیڈیز تھیں, اس کے اندر انہوں نے وہاں پر ٹریول کیا ہے اور اسپینڈنگ بہت ہیوج کی ہے. جو آزاد کشمیر کے اندر ٹورزم کا پوٹینشیل ہے, کیا تھرو دس ایونٹ اس کو بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ بیکاز ظاہر ہے جب انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے, میڈیا آئے گا, اس کے ذریعے وہاں کا جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ایفرٹس جو ہے وہ کی جائے. یہ KPL ہم پنڈی میں بھی کرا سکتے تھے, لاہور میں بھی کرا سکتے تھے. اس کا کرانے کا مطلب آزاد کشمیر میں کیوں ضروری ہے؟ اس میں فلڈ لائٹس, ایوری سارٹ آف فیسلٹیز ہیو بین پرووائڈیڈ. اس کی سول آبجیکٹیو یہ تھا کہ کشمیری ڈائسپورا یا پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ٹورسٹ آئیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں. وہ تمام کشمیر جنت نظیر ہے بھی نہیں کہا جاتا ہے, وہ خود اس کے وہ ایمبیسیڈر بنیں گے. دے ول بیکم دا وائس آف دی انہرڈ. وہ دنیا کو بتا سکیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی ریزیلینس, ان کا کلچر, ان کے نارمز, ویلیوز. تو انشاءاللہ ٹورزم بھی پروموٹ ہوگی, سافٹ امیج, گلوبلی ایک میسج جائے گا. لائن آف کنٹرول کے ایک طرف سفوکیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو انسانی بنیادی حقوق ان کے چھین لیے گئے ہیں, ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں. لائن آف کنٹرول کے اس طرف
یہ جب پتہ چلے گا کہ یوتھ کو اپنے پوٹینشل اور سکلز دکھانے کا پورا موقع ہے. ریاست پاکستان ان کو پورا سپورٹ اور پروموٹ کر رہی ہے. آزاد کشمیر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور پھر ہم ایز اے چیلنج اس لیے لے رہے ہیں کہ اس میں ہم پریزیڈنشل سیکیورٹی انشاءاللہ جو سیکیورٹی پی ایس ایل کی جو ہمارے پاس ہمارے پاکستان کے بڑے برانڈز ہیں جن پلیئرز کا آپ نے حوالہ بھی دیا, کیا وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اس چیز کو ریز کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو پریشرائز کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے پلیئرز کو, اس کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور وہ بھی ریز کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اس کے ایمبیسیڈر ہیں کے پی ایل کے شاہد آفریدی, وائس پریزیڈنٹ ہیں وسیم اکرم, جیسے میں نے باقی پلیئرز کا نام بتایا. یہ دیکھیں کرکٹنگ فرٹرنٹی میسج کرکٹنگ ورلڈ میں بہت زیادہ میٹر کرے گا. let me we are running out of time kindly. They are not against India, we are not against BCCI. Our sole objective is to promote sports and nothing on earth can challenge that. Human rights کو اور freedom of voice, freedom of expression, freedom of sports, freedom of culture, it is the basic کیا کہتے ہیں ضرورت ہے اور بیسک ریکوائرمنٹ آف ایوری ہیومن ہے. آپ روک نہیں سکتے. اصل میں ہندوستان آر ایس ایس کا چہرہ اس سے کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ کتنے تنگ نظر ہیں. وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے کشمیر میں اور انٹرفیتھ ہارمنی میں اور ایلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اور ہندوستان کے اندر وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ وہ انسان دشمن ایک ایسی ایک پارٹی ہے جو کہ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے. تھینک یو ویری مچ. شہریار آفریدی صاحب چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں. کے پی ایل جو ہو رہا ہے اس میں بھارت جو سازشیں کر رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل پلیئرز کو نہ آنے دینے کی, اس پر بات کر رہے تھے, اور کوئی موقع بھارت ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کو جو ہے وہ پریشان کرے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.